گزشتہ سال بھی باغ فدق پر یہاں کچھ باتیں کی تھی، لیکن ایک بات پھر بھی کرتا ہوں، کہنے والے کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو حق نہیں دیا، میں کہتا ہوں حضرت فاطمہ نے جو مطالبہ کیا تھا، صدیق اکبر نے جو جواب دیا، وہ بخاری شریف میں بھی ہے، وہ حق الیقین میں بھی ہے۔ آؤ میں دونوں جواب بتاتا ہوں۔ حق الیقین میں باقر مجلسی نے یہ لکھا ہے کہ فاطمہ نے جب مطالبہ کیا، حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ کہا، اور وہ پہلا جملہ صدیق اکبر کا یہ تھا کہ فاطمہ، مجھے ابو بکر کو محمد کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ عزیز ہے۔ ہر کسی کو اپنے رشتہ دار پیارے ہوتے ہیں نا، آپ کو اپنے پیارے، مجھے اپنے پیارے، لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر نبی کے رشتہ دار عزیز ہیں۔ اور اگلا جملہ صدیق اکبر نے جو لکھا، جو فرمایا، حق الیقین میں جو لکھا، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ اختیار تیرا ہوگا، مال میرا ہوگا، جو چاہیے ابو بکر سے مال، ابو بکر کے مال سے لے لیجئے۔ جس صدیق نے نبی پر اپنا گھر نثار کر دیا، جس صدیق اکبر نے 40,000 درہم نبی پر قربان کر دیے، وہ باغ فدق کیسے غصب کر سکتا ہے؟ آگے صدیق اکبر نے تیسرا جملہ یہ کہا، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کے مال میں نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ حضرت فاطمہ مطمئن ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ واقعی میرے ابا قرآن و سنت کی مخالفت نہیں بتاتے تھے۔ حضرت فاطمہ مطمئن ہو گئی۔ بخاری شریف میں بھی یہی ہے، حضرت ابو بکر نے کہا میں نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ چلو حق نہیں بھی تھا، اگر آئی تھی تو حضرت ابو بکر دے دیتے، کہتے ہیں نا، بس آخری بات ہے، دے دیتے۔ اگر حضرت ابو بکر باغ فدق دے دیتے تو پتہ ہی یہ کیا کہتے، دیکھا وہ نبی نے منع کیا تھا وراثت نہیں چلے گی، لیکن ابو بکر نبی کے راستے پہ نہ چلے، وراثت چلا دی۔ یوں کرو بھی اعتراض، یوں کرو بھی اعتراض، پتہ چلا کہ ان کو غرض حضرت فاطمہ سے ہمدردی نہیں ہے، سبائی موقف کو آگے بڑھانا ہے، شرارت ہے۔ ہم تو صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، فاطمہ الزہرا کو بھی مانتے ہیں۔ اور موٹی سی بات یہ ہے، حضرت ابو بکر نے نہیں دیا۔ دوسرے نمبر پر خلیفہ کون آئے؟ انہوں نے دیا، کہتے نہیں دیا۔ تیسرے نمبر پر کون آئے؟ حضرت عثمان آئے، انہوں نے دیا، کہتے نہیں دیا۔ چوتھے نمبر پر کون آئے؟ کیا کہہ رہے؟ چوتھے نمبر پر کون آئے؟ چوتھے نمبر پر جب علی آئے، لشکر علی کا تھا، فوج علی کی تھی، حکومت علی کی تھی، طاقت علی کی تھی، اقتدار علی کا تھا، خلافت علی کی تھی۔ اگر صدیق اکبر نے نہیں دیا، ابو بکر نے نہیں دیا، علی المرتضیٰ تو دے دیتے۔ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ میں نے ان کی چھوٹی بڑی کتابوں کو پڑھا ہے، تمام ذاکرین کو سنا ہے، یہاں آ کر پھنس جاتے ہیں، بڑے پریشان ہیں، اور یہاں آ کر کلا بازیاں کھاتے ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، سب ایک جیسی کلا بازی نہیں کھاتے، ایک اس طرف کھاتا ہے، دوسرا اس طرف کھاتا ہے، تیسرا اس طرف کھاتا ہے۔ میں نے کہا کھاؤ کلا بازیاں، سوال ہمارا تمہارے اوپر قرض ہے کہ اگر ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، علی کا دور آیا، علی تو دے دیتے۔ اب کلا بازی کھاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ حضرت علی نے جو ہے وہ اسی لیے نہیں دیا کہ اہل بیت جو ہیں وہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ میں نے کہا علی نے خلافت تو لے لی، علی نے خلافت تو لے لی، تم ہی کہتے ہو نا پہلا نمبر تھا، حق چھینا گیا، چوتھے نمبر پر دیا، علی نے لے لی خلافت، باغ فدق کیوں نہیں دیا؟ نبی سے مکہ چھینا گیا،
پھر نبی نے طاقت بنا کر مکے پہ چڑھائی کر کے مکہ فتح کر کے وہ واپس لیا کہ نہیں لیا؟ تو اہل بیت نبی کی مخالفت کرتے تھے کیا؟ نبی تو لے رہے ہیں، اہل بیت تو نبی کے تابع دار تھے۔ یہ کلا بازی ان کے کام کی، کہتے ہیں ایک اور کلا بازی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا کھاؤ، کہتے ہیں وہ جی اہل بیت جو ہے نا وہ اپنی طاقت اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہو؟ اہل بیت جو ہیں یہ اپنی طاقت اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ میں نے کہا بے وقوفو، بات نبی کی میراث کی چل رہی ہے، اگر وہ میراث چلتی تو نبی کی بیویوں کو حق ملتا، حصہ ملتا، حضرت عباس کو ملتا، حضرات حسنین کریمین کو ملتا، ان کی بہنوں کو ملتا۔ علی کا تو اپنا مسئلہ ہی نہیں تھا، ان کو تو دلواتے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بنیاد ہی غلط ہے کہ اپنی طاقت اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ نبی نے طاقت بنا کر استعمال کر کے جو مکہ چھینا گیا تھا وہ واپس لیا کہ نہیں لیا؟ یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ پھر تیسری کلمہ دکھاتے ہیں، وہ پھر کبھی سنا، ابھی سناؤں گا۔ تیسری کلبازی کھاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی نے باغ فتح اسی لیے نہیں دیا کہ حضرت علی جو تھے وہ حضرت فاطمہ کی تابعداری میں رہنا چاہتے تھے۔ جس طرح حضرت فاطمہ کو نہ ملا اسی طرح مجھے بھی نہ ملے۔ جس طرح حضرت فاطمہ کو نہ ملا اسی طرح مجھے بھی نہ ملے، انہیں کی تابعداری میں رہنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا اگر تابعداری ہی کرنی تھی تو پھر تو علی کو مطالبہ کرنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ نے بھی تو مطالبہ کیا تھا نا۔ پھر نہیں ملا، یہ بھی تو مطالبہ کرتے کیونکہ تابعداری مکمل ہو جاتی۔ دوسری بات کہ تابعداری مجبوری والے کام میں نہیں کی جاتی، اختیاری فعل میں تابعداری کی جاتی ہے، غیر اختیاری فعل میں تابعداری نہیں کی جاتی۔ مولوی صاحب نے تقریر کی، تقریر کرنے کے بعد روڈ پر کھڑے ہو گئے تاکہ گاڑی ملے تو گھر جاؤں، گاڑی ملے تو گھر جاؤں، گاڑی ملے تو گھر جاؤں۔ ساری رات گاڑی نہیں ملی، روڈ پر کھڑے رہے۔ اب مولوی کا روڈ پر کھڑا رہنا، پوری رات کھڑا رہنا، یہ خوشی سے تھا یا مجبوری میں تھا؟ بولو۔ اب کوئی کہے کہ مجھے مولوی صاحب سے محبت ہے، جس طرح مولوی صاحب نے کیا میں بھی اسی طرح کروں گا۔ پتہ چلا ہے مولوی صاحب پوری رات روڈ پہ کھڑے رہے، میں بھی پوری رات روڈ پہ کھڑا رہوں گا۔ یہ تو اس کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا، کیونکہ تابعداری غیر اختیاری عمل میں نہیں کی جاتی۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت فاطمہ کو باغ فتح نہ ملا اور یہ مجبوراً نہ ملا۔ حضرت فاطمہ نے تو بڑی کوشش کی، تو جو فاطمہ کا غیر اختیاری عمل ہے اس میں تابعداری کا جواز ہی نہیں بنتا۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو تو ابو بکر صدیق کا کیا قصور ہے؟ تم کہتے ہو علی فاطمہ کی تابعداری سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، ہم کہتے ہیں صدیق اکبر نبی کی تابعداری سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں اعتراض کرتے ہو، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی لیے صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔